چیز کے لیے محنت چاہیے. یہ صرف پریس کانفرنس اور شوشے سے تو نہیں ہوتا. ایوری ڈے ہی سٹس بیفور دا ٹی وی. ایوری ڈے واٹ ڈز ہی ٹاک, واٹ ڈز ہی سے, واٹ از دا میسج. نانسنس. اس سے کوئی ملک بنتے ہیں؟ اکبر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے بانی رکن اور پاکستان تحریک انصاف کے لوئل کارکن، لوئل ورکرز، بہت سے لوگ آئے. آپ جواد صاحب کو میں نے دیکھا، جسٹس وزیر الدین چلے گئے، بہت سے اور لوگ بعد میں جو الیکٹیبلس ضرور تھے، جہانگیر ترین صاحب سے لے کے علیم خان صاحب، جنہوں نے پارٹی کو سرو کیا. اگر سارے لوگ ہی چلے گئے تو خان صاحب کی یہ جو لوگ جانے والے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ فار ایگزامپل میں آپ کی مثال دیتا ہوں، آپ جیسے بہت سے اور لوگ وہ کہاں جائیں؟ وہ کس سیاست کے نظریے پہ جائیں؟ وہ کس پارٹی کے پاس جائیں؟ یا کیسے اکٹھے ہوں ایک پلیٹ فارم پہ؟ دیکھیے ہم تو میں تو کوشش کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ جو چیز نظر نہیں آ رہی لیکن بیہائنڈ دا سینز ماشاءاللہ کافی سپورٹ بھی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے اوریجنلز اور پی ٹی آئی کی جو اوریجنل آئیڈیالوجی پہ جو یقین رکھتے ہیں ان سب کو ہم اکٹھا کریں. لیکن وہ ایک کریٹیکل میس جب بن جائے تو پھر ہم پبلکلی اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کریں اور لوگوں کو دکھائیں بھی. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، رابطوں میں ہے. مثلا فوزیہ قصوری نے مجھے کہا ہے کہ اکبر جب بھی آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان آؤں گی اور آپ کے ساتھ اس مشن پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. شی از دا فاؤنڈنگ مدر آف پی ٹی آئی ویمنز ونگ. انہوں نے جتنا اسکریچ سے بنایا اس میں کوئی دیر از نو ٹو اوپینین. اس قسم کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ساتھ ہیں رابطوں میں. اب وہ کرٹیکل دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے کہ پالیٹکس میں، اور یہ میں نے عمران کو بولا تھا اس وقت 2002 میں نے کہا تھا کہ دیکھو ہماری پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ایک ادھر ہے، معاشرہ جو ہے وہ ادھر ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک جگہ آ کے اکٹھے ہوں گے. اگر تو ہماری پالیسی صحیح ہے، وقت کی ضرورت بنے گی، قوم کی ضرورت بنے گی، تو یہ ہماری پالیسی، ہماری سوچ اور قوم کی سوچ اکٹھا ہوگی. میں نے کہا دیٹ ول بی دا ٹائم ٹو میک پی ٹی آئی. دیٹ ول بی دا دیٹ ٹائم کیم October 2011، کمنگ آف ایج آف پی ٹی آئی. اس وقت پارٹی بنانی تھی ہمیں. اس وقت ہم نے اچھے لوگوں کو شفٹ کرنا تھا فرام دا، وہ جو کہتے ہیں نا گراس اینڈ ویڈ، اس کو سپریٹ کرنا تھا. ایک سالڈ پارٹی بنانی تھی، اس کو ادارہ بنانا تھا، اس کو ڈیموکریٹائز کرنا تھا. تبھی تو 2013 وغیرہ میں ایک الیکشن کی کوشش بھی کی، اس کے بعد وہ اس میں بھی دھاندلی کی نظر ہوگی. اس کو ایک ادارہ بنانا تھا. عمران خان واز سپوز ٹو ریمین دی چیئرمین فار اونلی 2 terms. تو جو ہی وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے بیٹون پارٹی کا کسی اور کو دے گا تھرو لیجیٹیمیٹ پروسیس، تو پارٹی ادارہ بن گئی. قوم کے سامنے میسج چلا گیا. دوسری سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن گئی، کیونکہ وہ پھر اس کو فالو کریں گے. لوگ کہیں گے دیکھو یہ سچے لوگ ہیں، یہ صرف اقتدار کے پیچھے نہیں، یہ پارٹی کو ادارہ بنا رہے. تو یہ وہ کام تھے جو ہم نے کرنے تھے. اب اس کو میں نے اس وقت بھی عمران کو یہ کہا تھا، میں نے کہا عمران دیکھو اس میں ٹائم، یو کینٹ فگر آؤٹ دا ٹائم ان پالیٹکس. ٹائم آپ نہیں پریڈکٹ کر سکتے. اٹ کین ہیپن ٹمورو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اٹ کین ہیپن دا نیکسٹ ایئر. آئی ایم پریپیئرڈ ٹو ویٹ، بیکاز مجھے پتا ہے. دیکھیے پاکستان اس وقت از گوئنگ نو ویئر. اس سے آپ اتفاق کریں گے. پاکستان کی سیاست مکمل انتشار کا شکار ہے، اس سے بھی آپ اتفاق کریں گے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تقریباً ڈوب چکی ہے، اس سے بھی آپ اتفاق کریں گے. تو اس کی کوئی وجوہات ہے نا. ایک ایڈ کر لیں، کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آتی ہے خان صاحب کی سربراہی میں، اگر وہ پی ایم بنتے ہیں، تو کیا یہ جو معیشت کا حال ہے، جو پاکستان کا حال ہے، جو جس اسٹیبلٹی ہے، کیا یہ لوگ ٹھیک کر سکیں گے؟ یہ آپ کنٹینیو کیجیے. دیکھیے میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی کہ آپ کی معیشت تقریباً ڈوب چکی ہے، آپ کی سیاست انتشار کا شکار ہے، اور آپ کی جو اور معاملات ہیں، سیکیورٹی سچویشن، جو دہشت گردی کا ایک تازہ ویو آئی ہے. ابھی بھی کراچی میں سنا ہے کہ کوئی میجر ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آ رہا ہے، اس آن گوئنگ. تو یہ بڑے ہیومنگس چیلنجز ہیں. دیکھیے ایک چیز سمجھ لیں، پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، اور میں یہ آج نہیں کہہ رہا، میں نے یہ لکھا ہے آرٹیکلز میں اپنی فیس بک پہ لکھا ہے. میں کہا دی ایلین ٹیک اوور. یاد رکھیے کہ جب سازش ہوتی ہے تو اس میں کو آپٹ کیا جاتا ہے ایکٹرز کو. ایکٹرز کی جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے وہ ان کی خواہشات سے کھیلتے ہیں، جو ماسٹر مائنڈز ہوتے ہیں. اور وہ کس طرح کھیلتے ہیں کہ جو پاور ہنگری ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ولنریبل ہوتے ہیں.
ان کو آپ پاور کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا یہ جو بات کرتے ہیں نا, عمران خان بات کرتا تھا ایک زمانے میں ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے اس سے غداری کی, انہوں نے بھی پاور کے لیے کیا. انہوں نے جان بوجھ کے اپنے لوگوں سے غداری نہیں کی پر سے, ان کو اقتدار کی انگریزوں نے, ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کو آفرز کیے اور ان کو اس طرف ڈالا کہ دیکھیں یہ, اور وہ بریڈ کرتے ہیں اسی طرح. ہمارے ملک میں بھی ایک بڑی سازش ہے. سب سے پہلے, اور یہ میں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی سیاست کو انرائیول کریں گے. سیاست جب آپ کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی, انتشار کا شکار ہوگی, اس کے بعد آپ کی معیشت ڈوبے گی. جب آپ کی معیشت ڈوبے گی اس کے بعد آپ ان کے رحم و کرم پہ ہوں گے, جو آج آپ ہو گئے ہیں ان کے رحم و کرم پہ. آپ کا $3 بلین ریزرو ہے, وہ بھی بوروڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ مزید. تو پھر وہ آپ کے اسٹریٹجک آبجیکٹو میں, پاکستان از اے ہیوج کنٹری, 22 کروڑ لوگ ہیں ود اے پاورفل آرمی. آپ اس کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ نہیں کر سکتے. یہ پورا علاقہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا, یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو اندر سے امپلوژن, سلو کنٹرولڈ امپلوژن کرائی گئی ہے. اس سازش میں تمام وہ ایکٹر جنہوں نے یہ انتشار کی سیاست کی ہے وہ اس میں ہیں, اس میں ملوث ہیں. دانستہ نہ دانستہ, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ کے معاملات کو سنبھالے گا, مائی فرینڈ, God forbid, that will be the last nail in Pakistan's coffin. یہ وہ سائنائڈ کا لیتھل انجیکشن ہوگا پاکستان کے لیے آخری. اس کے بعد پھر پاکستان کو موقع نہیں ملے گا اٹھنے کے لیے, کیونکہ آپ بالکل برنک پہ ہر لحاظ سے. تو اور میں آپ کو سمپل سا بتاتا ہوں, آپ پاکستان میں 10 الیکشنز کرا لیں, آپ 2 الیکشن کرا لیں, آپ دیکھیں پاکستان میں یہ جو انتشار کی سیاست ہے کیا نکلے گا نتیجہ. 3 نتیجے. عمران خان اگر الیکشن جیتتا ہے, that's it, it's over, it's kaput for پاکستان. نہ اس نے کوئی ٹیم بنائی ہے, نہ اس کا کوئی پالیسی ہے, نہ اس کے پاس کوئی فیوچر ویژن ہے کہ پاکستان کو کیسے کرنا ہے, کیونکہ محنت تو اس کا کام نہیں ہے. and he doesn't have the team جو کہ اس گاڑی کو آگے چلا سکے. so he just wants fame. اب فیم وہ کیا کرے گا جب پیچھے ملک ہی نہیں چلے گا, ملک تو بالکل دہانے پہ. دوسرا یہ کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, یہ پی ڈی ایم جسے کہتے ہیں, یہ الیکشن جیت جائے, عمران تو نہیں مانے گا. وہ کہے گا یہ چیف الیکشن کمشنر, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانے گا, وہ ریزلٹس بھی نہیں مانے گا. تیسرا ہے کہ ایک سٹیل میٹ ہو جائے, ادھر کچھ ادھر کچھ, آدھا یہ وہ فلانا. تو کیا ہے, انسٹیبلٹی, مور انسٹیبلٹی. کین یو افورڈ انسٹیبلٹی؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ آپ کے لیے بڑی اچھی, کیونکہ آپ کا ایک اچھے سمجھدار ویورشپ ہے. یہ چیز یاد رکھیے, 1989 میں چائنا پاکستان سے زیادہ بری حالت میں تھا. 55 دھرنے ہو رہے تھے اس وقت, 55. ایک لیڈر تھا, ڈینگ سیاؤپینگ, اس نے اس ملک کو ڈائریکشن دی. ہی ریسیٹ دا سیلز آف چائنا. اس نے ان دھرنوں اور اس انتشار پہ بھی قابو پایا اور ملک کو ایک ڈائریکشن بھی دی. اپنے دشمن ملک امریکہ میں لاکھوں ملینز آف چائنیز کو بھیجا پڑھنے کے لیے, آج بھی جاتے ہیں کہ کمپٹنس لے کے آؤ. اور پھر اس نے کیا کیا, ہاؤ ڈیڈ ہی ریسیٹ دا سیلز آف چائنا. یہ پاکستان کے لیے لیسن ہے کلاسک. آج اس نے میرٹ لے کے آیا. وہ کمیونسٹ پارٹی میں میرٹ, جو سب سے جو ٹاپ برینز ہے چائنیز, وہ ان کی پارٹی میں آتے ہیں. The party started functioning. The economy started moving around. آستے 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 it is now a super power. جو کہ conventional theory کے بالکل خلاف ہے کہ market economy ہونی چاہیے if you want to grow. It is the second largest economy. It is not a market economy. اب سنیے, یہ چائنا میں یہ سسٹم ہے, ڈیموکریسی تو نہیں ہے, کمیونسٹ پارٹی ہے, لیکن میرٹ ہے. برطانیہ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں میرٹ ہے. تبھی پاکستانی نژاد جو ہے وہ میئر بن گیا لنڈن کا 2 دفعہ, وہاں انڈین اوریجن کا پرائم منسٹر بن گیا برطانیہ کا دی اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی. لیکن وہ میرٹ پہ اپنی پولیٹیکل پارٹی میں اس نے کلائم کیا. ابھی ایک ان کی وزیر اعظم آئی تھی, 3 ہفتے نہیں رہی, بیکاز شی کونٹ مینج اٹ. اس نے کوئی ڈائریکشن نہیں. ان کا تھینک یو ویری مچ, آپ جاؤ, ہمیں وی نیڈ کمپٹنس, وی ٹرائیڈ یو فیلڈ ان 3 ویکس. اس کو فارغ کر دیا. امریکہ میں پریزیڈینشل سسٹم ہے. Again, there is merit in the system. That is why those economies grow. In France میں ایک combination ہے. جو پاکستان میں کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکتا, پاکستان میں ہر سسٹم چل سکتا ہے اگر آپ میرٹ لے کے آئے. اگر آپ پاکستان میں اب پارلیمنٹری سسٹم ہے, آپ سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان needs a break, a time out from this strife. You need کم از کم 5 years.
جس میں پولیٹیکل ریفارم یعنی سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنائے, الیکشن کمیشن کو کہے کہ قوانین نافذ کریں, جو کہ فارم فنڈنگ کیس کا بنیادی مقصد تھا کہ بادشاہتیں ختم کریں. یہاں سیاسی جماعتیں صرف ایک تماشا ہے, وہ فیملیز اینڈ انڈیویجولز کے کنٹرول میں ایک سیڑھی ہے اقتدار میں آنے کے لیے. ابھی آپ کے سامنے ریسنٹ ایگزامپل ہے, 4.5 سال عمران خان رہا, unmitigated disaster in every sense of the word, unmitigated disaster. اس نے جو تباہی کی ہے شاید ہی پاکستان, یعنی ایک پارٹی بنی احتساب کے لیے تھی, was declared one of the most corrupt governments in Pakistan's history, Transparency International 140. How did it happen? اگر یہ خود آنےسٹ ہے, آس پاس اس کی بڑی اچھی ٹیم ہے, so how did that happen? So کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ابھی پاکستان needs a time out. You need to focus on political parties کہ ان کو nurseries of leadership بنائیں, ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں, and you have to bring strong competent leadership to save this country. یہ elections آپ کرا لیں. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن, کیونکہ ان کی خام خیالی ہے, میرے نزدیک ہو سکتا ہے صحیح ہو, کہ جی ان کو اقتدار مل جائے گا. ان کو اقتدار نہیں ملتا. ابھی انہوں نے اپنے لیے اقتدار کے دروازے بند کر دیے ہیں, بلکہ کنڈی بھی اب لگا دی ہے. سو بٹ یہ سمجھتے کہ اس لیے کہتے ہیں الیکشن. جب آپ خود اقتدار میں تھے تو پھر آپ ڈیزالو کر کے الیکشن کرا دیتے نا. جب ٹائم یو کوڈ ہیو ڈن دیٹ. آپ کو کون روکتا؟ بلدیات کے 2 سال الیکشن پنجاب میں کیوں نہیں کرائے؟ ابھی وہ یعنی امیجن دا پریزیڈنٹ الوی جو ہے, what business does he have کہ اس قسم کے جو خطوط لکھ رہے ہیں, جس نے سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ کے خلاف ریفرنس فائل کیا جو گورنمنٹ سے آیا, جو کہ ریجیکٹ ہو گیا, انلیگل ہو گیا. آپ تو لوئر ہیں, آپ کو پتہ ہے سارا. 2 ممبرز آف دی الیکشن کمیشن اس نے نامنیٹ کیے. سردار اعظم واز دی چیف الیکشن, تھرو رانگ انلیگل پروسیس ریجیکٹڈ, وہ اس کو فارغ کر دیا. فارن فنڈنگ کیس کا جو ورڈکٹ ہے August 2nd 2022, 70 پیجز آلموسٹ. پاکستان کی ہسٹری میں, تاریخ میں میگا وائٹ کالر کرائم, فائنینشیل فراڈ آج تک اس طرح ڈاکیومنٹ نہیں ہوا جس طرح یہ فن فنڈنگ کیس میں ڈاکیومنٹ. یہ الگ بات ہے کہ اس میں جو ہم نے محنت کی, اب 13 ریٹ پٹیشن, سید احمد حسن شاہ, بدر اقبال چودھری, ان کے بڑے کمپیٹنٹ ایسوسیٹ اینڈ لائرز, اینڈ دین ارسلان وردک, جو یہ اللہ کی طرف سے تحفے تھے جنہوں نے اس کو جو مینج کیا, جس طرح باریکی میں ہم نے محنت کی. بٹ وی پرووڈ اٹ. It's a mega financial fraud, white collar crime, which is documented in the فیصلہ جو August 2nd کو آیا, ہم نے ثابت کر دیا. تو اس لیے آپ کو محنت کرنی ہے. پاکستان کو یہاں سے اٹھانے کے لیے you need competence, you need credibility, you need strong people of strong character and will, جن کی اپنی کوئی مصلحتیں نہ ہو, جو پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کے لیے لڑیں. اور پھر ڈینگ شیاوپینگ کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس وقت بھی بڑے بڑے کرونی سامنے آ گئے تھے, سب کو اس نے بریک کر کے نکالا, چائنا کو نکالا. اس میں پھر آپ لیفٹ رائٹ نہیں دیکھتے کہ وہ ملک کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, وہ طبقہ کیا کہے گا. if you are honest, if you are clear headed, then you just take the leadership and جسے کہتے ہیں نا catch the bull by the thorns and take it. that's یہ پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے. اچھا اکبر صاحب, پروگرام کے تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. شارٹ میں آپ کے ساتھ سوال پوچھوں گا کیونکہ پوڈ کاسٹ بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے جواب دیں. پہلا سوال سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب سے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی بات نہیں ہوئی؟ 2011 کے بعد میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. میرا آخری میسج جو ان کو تھا, جو ٹیکسٹ میسج تھا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے اس کو میسج کیا تھا, اور پروفیٹک ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں جب آپ دل سے بولتے ہیں. میں نے اس کو میسج کیا تھا, میں نے کہا اسٹاپ ایکٹنگ گاڈ, ادروائز یو ول بی میڈ اے لیونگ ایگزامپل. یہ میرا اس کو آخری ٹیکسٹ میسج تھا. اچھا سر, آپ کوئی شعر کہنا چاہیں خان صاحب کے لیے, کوئی پوئٹری کی صورت میں, تو یقین مانے میں سننا چاہتا ہوں آپ کو. میں پاکستان تحریک میں بھی رہا, میں آپ کا فین ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے الفاظ میں سن سکوں. میں اصل میں شاعری سنتا ہوں, محظوظ بھی ہوتا ہوں, لیکن پتہ نہیں میرے اندر انیٹ وہ کوالٹی نہیں ہے کہ میں شعر جو ہے وہ ریپروڈیوس کر سکوں اور وہ کر سکوں. لیکن مجھے صرف یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے, المیہ ہے پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے, کیونکہ ہم جس موڑ تک پہنچ چکے تھے تو منزل بہت قریب تھی, بہت قریب تھی وہ منزل. اور منزل, یہ تبدیلی کی جو منزل تھی نا, وہ بیسیکلی جس طرح ڈینگ شیاوپینگ نے ری سیٹنگ دا سیلز, وہ منزل یہ تھی کہ قوم کو ایک راستے پہ ڈالنا تھا جس پہ ایک دم وہ ڈل جاتی
ہم بہت قریب تھے اور میں اس کو یاد دلاتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو اس کی شخصیت ہے نا، وہ سیلف پوزیسڈ ہے، وہ اپنی ذات کے علاوہ سوچ ہی نہیں سکتا. اچھا تو وہ سر، جب اس وقت کا ساتھ دیکھ کر اتنا وقت ضائع کر کے افسوس ہوتا ہے؟ میں نے کہا نا، یہ افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ یاد رکھیے کہ یہ وہ پروسیس، یہ ان نون میں ہم نے اپنے آپ کو حوالے کیا. جب میں نے یہ فارم فنڈنگ کیس کیا 14 نومبر 2014 کو، میں 2 رکعت نفل پڑھی. میں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے حوالے کیا. اور کبھی میں تفصیل سے بیٹھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے معجزے ہوئے کہ پورا جو اسٹیٹ ہے وہ ہمارے خلاف تھا. پوری جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی، آل پاورفل، ہمارے خلاف تھی. عمران پینیکل، پیک پولیٹیکل پاور میں، قتل کرنے کی دھمکیاں، گھر کے باہر فائرنگ، گیٹ سے ٹکرانا، 3 کیسز، ایک کرمنل کیس کیا جس پہ مجھے ضمانت لینی پڑی. یہ جو آج روتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ چلے، لیکن ہم رویا نہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے حوصلہ دیا. تو وہ جو تھا نا، وہ اس لیے اس میں ریگریٹ ایز سچ کوئی نہیں ہے. سیٹسفیکشن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے اسی پہ میں کھڑا ہوں اور ہمارے ساتھی کھڑے ہیں، اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کو گواہ بنائے کہ ہم اسی راستے پہ ہیں. اب تو نے ہمیں کامیاب کرنا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کبھی پھر اس کو نکالنا بعد میں، کئی سال بعد انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اچھا سر، لاسٹ کومنٹ آپ کا چاہیے، پاکستانی نیشن کو، پاکستانی عوام کو کیا کہنا چاہیے؟ پاکستانی قوم کو میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے، جب ایک شخص یا ایک جماعت یا کچھ لوگ اپنی حقیقت آپ کے سامنے لے آئیں تو پھر عقل و فہم سے سوچیں. سیاست جو ہے وہ مذاق نہیں ہے. یہ صرف نعرے بازی کا نام نہیں ہے، جلسے کا نام نہیں ہے. اس میں آپ اگر عقل فہم نہیں استعمال کریں گے تو اس تباہی کے راستے پہ جو ہم چل رہے ہیں، اسے شاید واپس آنا اور مشکل ہوتا جائے گا. تو آپ نے، عمران خان بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے؟ پچھلے جو 3.25 سال اقتدار میں تھا، وہ اپنا سینہ کو بھی کر کر کے کہہ رہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں کہتا تھا. تو اب آپ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں، تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے. سر بہت شکریہ اکبر ایس باور صاحب، آپ نے مجھے وقت عنایت فرمایا اور قیمتی وقت، اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. آپ نے پاکستانی نیشن کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، ٹرائی کی، اور انسان تو ٹرائی کر سکتا ہے، اور امید کریں گے کہ عوام بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گی کہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اور ان کے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ گزرے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو پہلے دن سے لے کر آخر تک ساتھ چلنے والے اکبر ایس باور صاحب نے آج مزید انکشافات اور بڑی خوبصورت باتیں کی، اور فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سے بتایا اور بات کی. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ دیکھ رہے تھے این پوائنٹ، ناصر عظیم خان آپ سے مخاطب تھا. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئے پوڈ کاسٹ، ایک نئے ایکسکلوزیو انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.